یافتہ قوم کا ایک واقعہ۔ مجھے کبھی جاپان جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن میرے ایک دوست نے ایک صاحب کا قصہ سنایا کہ وہ اپنے کسی تجارتی مقصد سے جاپان گئے تھے۔ ان کے ایک ہم پیشہ تاجر یا صنعت کار نے انہیں رات کے کھانے پر اپنے یہاں دعوت دی۔ جب یہ صاحب کھانے کے مقررہ وقت پر ان کے گھر پہنچے تو میزبان کھانے کی میز پر بیٹھ چکے تھے اور کھانا لگایا جا چکا تھا۔ ان صاحب کو کسی قسم کی تمہید تکلف کے بغیر سیدھے کھانے کی میز پر لے جا کر بٹھا دیا گیا اور کھانا فوراً شروع ہو گیا۔ کھانے کے دوران باتیں ہوتی رہیں، لیکن ان صاحب نے ایک عجیب سی بات یہ نوٹ کی کہ میزبانوں کے پاؤں کھانے کے دوران ایک خاص انداز سے حرکت کر رہے تھے۔ شروع میں انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اس انداز کی حرکت ہے جیسے بعض لوگ بے مقصد پاؤں ہلانے کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ پاؤں کی حرکت میں کچھ ایسی بے قاعدگی ہے جو بے مقصد حرکت میں عموماً نہیں ہوا کرتی۔ بالآخر انہوں نے میزبانوں سے پوچھ ہی لیا اور ان صاحب کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ دراصل میز کے نیچے کوئی مشین رکھی ہوئی ہے اور وہ کھانے کے دوران بھی اپنا پاؤں استعمال کر کے کوئی ہلکا پھلکا پیداواری کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ قصہ سچا ہے یا کسی جہاں دیدہ نے زیب داستان کے لیے گھڑا ہے، لیکن اس قسم کے قصے بھی اسی قوم کے بارے میں گھڑے جا سکتے ہیں جس نے اپنے عمل سے وقت کی قدر و قیمت پہچاننے اور محنت کرنے کی مثالیں قائم کی ہوں۔ ہمارے ملک کے بارے میں اس قسم کا کوئی قصہ جھوٹ موٹ بھی نہیں گھڑا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارا مجموعی طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ وقت ہمارے نزدیک سب سے زیادہ بے وقت چیز ہے، اور اگر شادی کی کسی ایک رسمی تقریب میں شرکت کے لیے ہمارا پورا دن برباد ہو جائے تو بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔